تو اس بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ سنیے گا، بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث پر بھی فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی۔ یہ آقا کے لفظ دیکھیں کیسے پیارے ہیں۔ آپ کو اگرچہ سمجھ نہیں آئی اس کی ترجمے کی، لیکن لفظوں کا مزہ کیسا ہے، پھر سنیے گا ذرا، اور اگر ضمیر اجازت دے تو سبحان اللہ بھی فرما لیجیے گا۔ آقا کے لفظ میں صرف عربی پڑھنے لگا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی۔ یہ آقا علیہ السلام کے لفظوں کی روانی دیکھیے گا۔ حضور کون سے ہیں؟ فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا رسول اللہ مطلب اس کا کیا ہے جی؟ اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا، دو جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، دو جملے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں۔ حضور کون سے؟ فرمایا، سنو نا، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ یعنی بولنے آسان ہے، بولنے آسان ہے لیکن اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اور پھر فرمایا، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن قیامت والے دن جب ترازو لگے گا اس میں بہت بڑے وزنی ہیں۔ دو کلمے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، پہلا سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ہلکے پھلکے کلمے پڑھ کے ہم بھی اپنا میزان تگڑا کر لیں گا۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے گا، میں پڑھتا ہوں اس کے پیچھے پڑھیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ان دو کلموں کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا، جو بندہ یہ کلمے پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ میزان میں بہت وزنی ہیں، ان کو جب ترازو میں رکھا جائے گا ان کا وزن بہت ہو جائے گا۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب نظر نہیں آنا۔ یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان ہے کہ ثواب ملا ہے، ثواب نظر نہیں آنا۔ نماز ہم نے پڑھی ہے، قیامت والے دن ان نیکیوں کی شکل ہونی ہے، گناہوں کی بھی شکل ہے، نیکیوں کی بھی شکل ہے۔ نیکیوں کی بڑی خوبصورت شکل ہوگی، بڑی پیاری شکل میں نیکیاں آئیں گی اور انہیں ترازو پر رکھا جائے گا، اور گناہ بہت بری شکل میں آئیں گے جنہیں ترازو پہ رکھا جائے گا۔ اور قیامت والے دن جو ترازو لگے گا اس میں تولنے کا طریقہ بھی اور ہی ہوگا۔ ہمارے ہاں جو وزنی سائیڈ ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور ہلکی سائیڈ اوپر جاتی ہے، لیکن قیامت والے دن یہ نہیں ہوگا، جس کی سائیڈ وزنی ہوگی وہ اوپر کو جائے گی اور جو ہلکی ہے وہ نیچے کو آئے گی، الٹا ہوگا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ نیکیوں والا اوپر جائے، کائنات میں ہر بندہ دیکھے یہ بندہ یہ نیکیاں لے کر آیا ہے، اور گناہ والا پلڑا نیچے، اللہ پردہ رکھے گا بھی یہ نیچے ہی رہنے دو، جو اس کا پلڑا ہلکا ہے وہ اس کو جو ہے نیچے جانے دو۔ تو قیامت والے دن اللہ پاک ان کی نیکیاں لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ بندہ یہ نیکیاں لے کر آیا۔ تو یہ دو کلمے بڑے آسان ہیں۔ سارا دن مسجد سے نکلتے ہی دنیاوی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے، نہیں ہم یہ پڑھتے جائیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہم یہ پڑھتے جائیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر لینا، دفتر میں بیٹھے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر لینا، گھر بیٹھے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے غور کرنا چاہیے کہ میری محفل میں دین کا ذکر کتنا ہوتا ہے، مجھے غور کرنا چاہیے میرے پاس بیٹھنے والا میرا دوست کیسا ہے، مجھے غور کرنا چاہیے میرا پانی پینے والا، میری چائے پینے والا بندہ کون ہے، میری بیٹھک کتنی دینی ہے کتنی دنیاوی ہے، میں اللہ کا ذکر کس قدر کرتا ہوں، میں نے صبح سے شام تک اپنے 24 گھنٹوں میں اللہ کا ذکر کتنا کیا۔
کچھ نہ کچھ حصہ تو اللہ کے ذکر کا ہو نا. میری دکان پہ، میرے گھر میں، میری بیٹھک میں، میرے ڈیرے پر، میرے اسکول میں، میرے دفتر میں، کہیں نہ کہیں جو 4 دوست میرے پاس بیٹھتے ہیں، جب آئیں نا انہیں پتا یار فلانے ٹائم پہ اس بندے کے پاس آئیں گے نا تو یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، یہ اس ٹائم پہ ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنے کا ہی کہے گا. اچھا، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے اللہ کا ذکر کرنا اس رب کا جو سب کا رب ہے. داڑھی شریف نہیں رکھی جی کس لیے؟ یار ذرا شرم آتی ہے، میرے حبیب کی سنت ہے یار. یہاں مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے، مثال دے رہا ہوں، یہاں مجھے شرم آ رہی ہے اس بندے سے، اور قبر میں جب میں جانا ہے نا تو میرے سامنے حضور نے تشریف لانا ہے. اگر آپ نے داڑھی شریف نہیں رکھی، یہاں اس بندے سے شرم کی وجہ سے نہیں رکھی، تو وہاں آقا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ آقا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ تو شرم اس چیز میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے شرم آ رہی ہے، میں مسجد میں جاؤں گا لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہو گیا. اچھا نا لوگ کہیں نمازی ہو گیا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس کے بارے 4 بندے کہہ دے نیک ہے، اللہ اس کے سارے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. اچھا مجھے لوگ نیک کہہ دیں، اچھا مجھے لوگ کہہ دیں. آقا نے فرمایا 3 بندے بھی کہہ دیں اللہ پھر بھی جنت دے دے گا. تو مجھے نیک کہیں لوگ تو کیا آ رہا ہے، لیکن میں اپنے اندر نہ، میرے دل میں خیال نہ آئے کہ میں نیک ہوں، میرے دل میں خیال آئے کہ نہیں یار میرے عمل میں بڑی کوتاہی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بھاری ہیں. کلمے کیا ہیں جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے فرمایا یہ بڑے وزنی ہیں. اچھا، جنہیں اللہ کے حبیب نے وزنی کہہ دیا، پتہ نہیں وزن کتنا ہونا ہے. جنہیں اللہ کے حبیب نے وزنی کہہ دیا، وزن کتنا ہونا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر سے میں پڑھ رہا ہوں. بڑے میں نے ایسے اعمال آج آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جو انتہائی مختصر ہیں، عمل بہت زیادہ، ثواب بہت زیادہ ہے. آقا نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ حط خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. جملہ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، جملہ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، پھر توجہ کیجئے گا. میرے آقا نے فرمایا، آپ کے آقا نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے، حدیث بخاری کی، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے صرف یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. آپ نے گھر سے نکلنا ہے، مسجد پہنچنا ہے، 100 مرتبہ ہو جانا ہے، 100 مرتبہ ہو جانا ہے. آپ نے گھر سے نکلنا ہے، دکان تک پہنچنا ہے، 100 مرتبہ ہو جانا ہے. بجائے راستے میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، آپ سبحان اللہ و بحمدہ 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 تسبیح پڑھتے جائیں. سبحان کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، ساتھ تیری حمد ہے، اللہ تو پاک ہے، ساتھ تیری حمد ہے، اللہ تو پاک ہے، ساتھ تیری حمد ہے، اللہ تو پاک ہے، تیری حمد ہے، اللہ تو پاک ہے، تیری حمد ہے. آپ نے کہنا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. 100 بار آپ نے کہنا پاک ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہنا یہ مجھے پاک کہہ رہا ہے، تم اس کے سارا نامہ اعمال ہی پاک کر دو. کام نبڑ گیا جی. گھر آئے ستھرے صاف، گناہ لے کر گئے تھے، صاف نامہ اعمال لے کے گھر آ گئے. میں سادہ سادہ کام بتا رہا ہوں جن سے جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ہی مشکل ہے جی، مجھ سے ہوتا نہیں.